الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خبروں کے مطابق ریاست کرناٹک میں مسلم بچیوں کے حجاب پہن کر کالج جانے پر بعض شرپسندوں نے ہنگامہ کیا۔ آہستہ آہستہ یہ مسئلہ پورے ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ وہ لڑکیاں پہلے سے حجاب میں کلاس میں آتی رہی ہیں، مگر اچانک سے حجاب کی وجہ سے بچیوں کو کلاس سے روک دینا، ان کی تعلیم رکوا دینا، پھر بھیڑ کے ذریعہ حجاب پہننے والی بچیوں کو ہراساں کرنا، پریشان کرنا، یہ سوچی سمجھی سازش کا حصہ لگتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقصد بھی چھپا ہوا۔ تعجب ہوتا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دینے والی سرکار بچیوں کو تعلیم سے روک دے۔ یقیناً یہ قول و فعل کا بھاری تضاد ہے، کہنے اور کرنے کا بڑا فرق سمجھ میں آتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے دستور اور شہریوں کو دیے گئے حقوق کی روشنی میں بھی دیکھیں تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کوئی اپنے سر کو ڈھانپتی ہے، پردہ کرتی ہے، تو یہ اس کا حق ہے اور سمویدھان نے اسے یہ حق دیا ہے۔ جیسے اگر کوئی برہمن پھیتا پہننا چاہتا ہے تو کسی اسکول کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو روکے، اور روکے بھی نہیں جاتے۔ اسی طرح سکھوں کے لیے پگڑی کی اجازت سمویدھان نے دی ہے، یہ رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن کے تحت ہے۔ یہاں تک کہ ہم جنس پرستی یعنی ہومو سیکسولیٹی کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ لوگوں کا اپنا چوائس ہے، اپنی پسند ہے ان کی۔ اللہ کی پناہ، الیاذ باللہ۔ دراصل پردہ کی تاریخ نئی نہیں ہے، دنیا کی قدیم ترین اقوام میں بھی پردے کا تصور ملتا ہے۔ البتہ الگ الگ اقوام میں پردہ کے بارے میں قوانین الگ الگ تھے۔ جیسا کہ کچھ کے نزدیک نچلی ذات کی عورتوں کو پردہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ اونچی ذات کی عورتوں کو پردہ کرنے کی اجازت تھی، اور وہ اس لیے تھا تاکہ سماج میں اونچی ذات کی عورتوں اور نچلی ذات کی عورتوں کے درمیان فرق کیا جا سکے، جبکہ اسلام عورتوں کی اس تقسیم کو رد کرتا ہے، اونچ نیچ کے فرق کو کوئی جگہ نہیں دیتا ہے، اور تمام عورتوں کو پردے کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ کسی ذات و برادری سے ہے، کہ پردہ عورت کا وقار ہے، پردہ عورت کی خوبصورتی ہے، اور پردہ عورت کا حق ہے۔ آج بھی ہندوستان کے بہت سے غیر مسلم سماج کی عورتیں، بہویں ایک بڑا سا گھونگھٹ چہرے پر ڈالتی ہیں، اسی طرح کرسچن اور جیوز عورتیں بھی سر ڈھانپتی ہیں۔ دراصل عورتوں کی تاریخ بڑی دردناک اور کربناک رہی ہے۔ سرزمین عرب ایام جاہلیت یعنی قبل اسلام لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی نے ایام جاہلیت میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا دردناک واقعہ سنایا تو وہ خود بھی روئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے رہے، اور ہندوستان کا حال عرب سے بھی بدتر تھا۔ یہاں مرنے والے شوہروں کے ساتھ ان کی زندہ بیویاں جلائی جاتی تھیں۔ اس رسم کو ستی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ چنانچہ ابن بطوطہ جب ہندوستان آیا تو اس نے یہ وحشت ناک خوفناک منظر دیکھتے دیکھتے وہ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے زمین پر گرنے لگا تو لوگوں نے سنبھالا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ پستان ٹیکس یعنی بریسٹ ٹیکس، جسے مقامی ملیالم زبان میں ملکرم یا ملاکرم کہا جاتا تھا، ایک قسم کا ٹیکس تھا جو نچلی ذات کے لوگوں کی ہندو عورتوں پر بھارت کی موجودہ کیرالہ ریاست کی جانب سے عائد ہوتا تھا۔ اگر وہ اپنے پستانوں کو عوامی چہل پہل کے سامنے چھپانا چاہیں، یہ ٹیکس کا رواج ویکیپیڈیا کے مطابق 1924 عیسوی تک جاری رہا۔
یہ ٹیکس بطور خاص نچلی ذات کی عورتوں پر عائد ہوتا تھا، جبکہ دیگر ذات کی عورتیں برسر عام اپنے سبھی نسوانی اعضاء یعنی پرائیویٹ پارٹس بشمول پستانوں کے پوشیدہ رکھتی تھیں۔ وہ عورتیں جو برسر عام پستانوں کی نمائش نہ کریں انہیں ایک ٹیکس دینا ہوتا تھا جو ان کے پستانوں کے وزن اور ساخت کی مناسبت سے طے کیا جاتا تھا۔ اور اگر بات یورپ کی جائے تو یورپ بھی اس معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں رہا۔ وہاں 1494 عیسوی اور 1521 اور 22 میں جادوگری کے الزام میں سینکڑوں عورتوں اور بچوں کو ذبح کر دیا گیا، اور امریکہ جس کا شمار ترقی یافتہ بر اعظم میں کیا جاتا ہے، وہاں عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے شاید تاریخ کے کسی دور میں ایسا سلوک نہیں کیا گیا ہوگا۔ ہر 1 سے 2 منٹ کے بعد ایک عورت کا دامن عصمت تار تار کیا جاتا ہے، اس کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، اور زیادہ تر واردات اپنی جان پہچان کے مردوں کے ذریعہ عمل میں آتے ہیں۔ مگر اسلام نے عورتوں پر بڑا کرم کیا ہے، اس کو پستیوں سے بلندیوں پر پہنچایا۔ پیغمبر اسلام نے عورتوں پر جو کرم فرمایا وہ تاریخ انسانیت میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ یہ سوال 3 مرتبہ کیا گیا، آپ نے یہی فرمایا کہ تیری ماں کا۔ پھر 4تھی مرتبہ عرض کیا، سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ تو فرمایا تیرے والد کا، تیرے باپ کا۔ پردے کے بارے میں عورتوں کو جو حکم دیا گیا وہ انہی کے فائدے کے لیے ہے، اگر وہ سوچیں اور غور و فکر کریں۔ سورہ نور اور سورہ احزاب میں خواتین یعنی عورتوں کے پردے سے متعلق جن آداب کا ذکر کیا گیا وہ ہماری توجہ کے مستحق ہیں۔ فرمایا گیا، اپنے اپنے گھروں میں رہیں، دور جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ پھریں، دوپٹے اپنے گریبانوں میں ڈالی رہیں، اور غیر مردوں کو اپنا سنگار نہ دکھائیں۔ ہاں، رشتہ داروں پر چھپا سنگار ظاہر ہو جائے تو حرج نہیں، مثلا خاوند، باپ، دادا، پردادا، سسر، بیٹے، بھانجے، بھتیجے، بہت ہی بوڑھے اور نابالغ ملازم اور نوعمر لڑکے۔ اور کہا گیا کہ مسلمان مردوں کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیا جائے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، مگر دشمنان اسلام نے اسلام کی اچھائیوں کو چھپایا، خواتین یعنی عورتوں کے ذہنوں کو پراگندہ کر کے اسلام کی سچائی سے ان کو دور کر دیا۔ اور اس بے حیائی کے جو نتائج سامنے آئے ان میں سے چند یہ ہیں: خواتین کا غیر محفوظ ہونا، خواتین کے اغوا اور زنا کی وارداتیں عام ہونا، بدنگاہی اور پراگندہ خیالی کا عام ہونا، مردوں کا جنسی امراض میں مبتلا ہونا اور عورت کا تقدس پامال ہونا۔ دور جدید میں عورت کی بے پردگی نے اس کو اس حد تک رسوا کیا ہے کہ وہ اخبارات و رسائل اور اشتہارات کی زینت بن کر نفع اندوزی کا ایک وسیلہ بن کر رہ گئی ہے۔ جہاں جہاں خواتین کو جگہ دی جاتی ہے، اسپیس دی جاتی ہے، احترام کی وجہ سے نہیں، تجارت چمکانے اور نفع حاصل کرنے کے لیے، بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور بینیفٹ کمانے کے لیے۔ عورت پر اسلام کی نظر مشفقانہ ہے اور جدید معاشرے کی نظر خالصتاً تاجرانہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی عظمت و شوکت کا دار و مدار صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ عالمی سطح پر ہماری رسوائی کی بڑی وجہ دلوں کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہونا اور عمل کا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاری ہونا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ فرمایا، ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ نے اسلام کی بدولت عزت دی ہے، ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ نے اسلام کی بدولت عزت دی ہے۔ نمی نہ ہو تو زمین چمن بھی ہے صحرا، نمی نہ ہو تو زمین چمن بھی ہے صحرا، اگر ہو آب تو کھلتے ہیں پتھروں میں گلاب، اگر ہو آب تو کھلتے ہیں پتھروں میں گلاب، تمام بیٹیاں کر لیں حجاب کو لازم، عدو دین کو ہے یہ سب سے بہترین جواب۔ وما علینا الا البلاغ۔